یہ واقعہ ہے ایک ایسے نوجوان حافظ قرآن کا، ایک ایسے نوجوان کا کہ جو نہیں صرف غریب تھے بلکہ ساتھ ساتھ میں یتیم بھی تھے، لاوارث بھی تھے۔ یہ دن میں جاتے ایک مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرتے، اور رات کو ایک جنگل میں انہوں نے ایک چھوٹی سی کوٹھی بنا رکھی تھی جس میں یہ رات گزارتے، اور رات میں ایک دیا انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا جس کی روشنی میں یہ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اچانک ایک دن عجیب معاملہ ہو گیا کہ بادشاہ کی بیٹی اسی جنگل میں شکار کی غرض سے درباریوں کے ساتھ نکلی، اور شکار کی غرض سے بہت آگے نکل گئی، درباری پیچھے رہ گئی، یہاں تک کہ یہ جو لڑکی ہے بادشاہ کی بیٹی شہزادی، یہ راستہ بھٹک گئی۔ جب راستہ بھٹک گئی تو اندھیرا چھا گیا، ہر طرف سے جو جانور ہے، خطرناک قسم کے جانور، ان کے آوازیں آنا شروع ہو گئی، تو یہ مزید پریشان ہوگی۔ چلتے چلتے جنگل کے اندر ایک کوٹھی پر اس کی نظر پڑی، قریب گئی اور وہاں پر دروازہ بجایا تو اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ نوجوان سے کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، شکار کی غرض سے نکلی تھی، راستہ بھٹک گئی، لہٰذا اب چونکہ رات ہے، اندھیرا ہے، واپس جا نہیں سکتی، مجھے راستہ بھی نہیں معلوم، لہٰذا مجھے جگہ دیجیے۔ انہوں نے جگہ دی، اور ظاہر سی بات ہے کہ رات اندھیرا بھی ہے، خاموشی بھی ہے، کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، بادشاہ کی بیٹی خوبصورت حسین و جمیل شہزادی، اور دوسری طرف یہ بھی نوجوانی کے جوبن پر ہے۔ بہرحال یہ بیٹھنے لگ گیا اور اپنے مطالعے میں یہ مستغرق ہو گیا، لیکن بیچ بیچ میں جس دیے کو اس نے جلایا تھا، جس کی روشنی میں مطالعہ کرتا رہا، تو بار بار اپنی جو انگلی ہے وہ آگ کے قریب کرتا اور پھر پیچھے کرتا، یوں صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بہرحال صبح بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ نکل گیا اپنی بیٹی کی تلاش میں، اور جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ بیٹی اندر اس کوٹھی کے اندر موجود ہے اور نوجوان بھی اس میں موجود ہے۔ بہرحال بادشاہ پریشان بھی ہو گیا کہ میں رات میری بیٹی نے اس نوجوان کے ساتھ گزاری تو میری بیٹی کی عزت تو محفوظ نہیں رہی ہوگی۔ بہرحال بیٹی نے کہا کہ ابا جان، اللہ حضرت میری عزت محفوظ رکھی، لیکن میں اس نوجوان سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میں نہیں کر سکتی، آپ ان سے سوال کیجئے۔ پوری رات یہ ایک طرف مطالعہ کر رہا تھا، دوسری طرف جو آگ جل رہی تھی تو اس آگ کے قریب اپنی انگلی کرتا اور پیچھے ہٹاتا۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے رہے؟ تو بادشاہ نے جب ان سے پوچھا تو نوجوان حافظ قرآن نے کہا کہ چونکہ میں ایک نوجوان ہوں اور شیطان کا بھی غلبہ رہا، بار بار شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا رہا، اور پھر میں کیا کرتا کہ آگ کے قریب اپنی انگلی کرتا، اور جب آگ میں انگلی کو جلاتا تو پھر میں اپنی انگلی کو پیچھے ہٹاتا، اور یہ تصور کرتا کہ اے نوجوان، اگر تو دنیا کی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ عمل کر کے چند منٹ کی لذت ہے وہ حاصل کر کے اپنے اوپر جہنم کیوں واجب کرتا ہے کہ جب اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ بہرحال بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس کو اپنے ساتھ روانہ کیا، اس یتیم اور غریب حافظ قرآن کو اپنے ساتھ روانہ کیا، محل میں لے کر گئے، وہاں پر بادشاہوں کے کپڑے ان کو پہنائے، سر پر تاج جو ہے وہ ان کے سر پر رکھا، اور اپنے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ یقینی طور پر یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ حضرت کی رضا کے لیے اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر کے اللہ کے ڈر سے حرام کو چھوڑ دے تو اللہ حضرت حلال طریقے سے وہ جو نعمت ہے وہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال کوشش یہ کرے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا موقع موجود ہو کہ آپ حرام طریقے سے، چاہے مال ہو، دولت ہو، جو بھی ہو، آپ کما سکتے ہو، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اللہ حضرت حلال طریقے سے وہ نعمت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ حضرت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کی حرام کاری سے، ہر قسم کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔